إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک طویل مدت کے بعد آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں اس خاص پروگرام میں، جس کا عنوان ہے سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے، کہ جہاں پر ہم قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ہمارے سوالوں کے جوابات تلاش کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرے، کیونکہ خود فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ تو اسی لیے ہم قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارے اس ایپیسوڈ کا موضوع ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے، کیونکہ آج کا یہ زمانہ ہے کہ جہاں پر ظالم مظلوم پر مسلسل ہم یہ کہہ سکتے ہیں ظلم کرتا ہے، تو قرآن مجید کا اس پر کیا کہنا ہے؟ ظالم، مظلوم اور ظلم، اس کانسیپٹ کو قرآن مجید کس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے، یہ اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ۔ آئیے اپنے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، جو زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوموں کو بے گناہ جو ہے سر عام قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مظلوم کا ظالم کے ظلم پر صبر اختیار کرنا، اس پر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سوال ہے، لیکن سوال میں یہ جو گفتگو آپ نے پیش کیا کہ صبر کرنا، تو صبر کرنا امتحان کے معاملے میں تو ہمارے لیے لائق تحسین قرار دیا گیا ہے جی، کیونکہ خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم آزمائش کریں گے، لنبلون، کس چیز کے ذریعے؟ جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، ان ساری چیزوں کے ذریعے ہم خود قرآن مجید میں ہے کہ ہم آزمائیں گے۔ تو جہاں پر امتحان کی منزل ہو، پروردگار عالم کی جانب سے بندوں کا امتحان لیا جا رہا ہو، دیکھنے کے لیے کہ کون بہتر عمل انجام دیتا ہے، وہاں پر صبر کرنا بہت نیک ہے۔ جی، صبر ایک ایسی نعمت ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک، قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک، یعنی صبر کرنے والے جو صابرین ہیں وہ خدا کے ساتھ ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے۔ بالکل، بھائی ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ بالکل، تو یہ وہاں پر صبر کی منزل ہے کہ جس جگہ پر امتحان کی منزل ہو۔ جی، امتحان کی منزل پہ مصیبت آ رہی ہے، نہیں معلوم مال کم ہو رہا ہے، اولاد جا رہی ہے ہمارے ہاتھ سے چھن رہی، یہ سب ہمارا کیا ہے؟ امتحان۔ جی، امتحان ہے۔ یہاں پر صبر کرنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یقیناً جب انسان ایسے معاملات میں صبر کرے گا تو یہ خدا کا محبوب بندہ بنے گا۔ بے شک، لیکن جو اصل سوال ہے کہ کیا ظالمین کے مقابلے میں صبر کیا جائے؟ کیا ظلم کر صبر کرنا؟ ہاں، ایک وقت ایسا ہے کہ انسان کسی کے ظلم پر صبر کر رہا ہے۔ صبر کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا جواب دیا جائے گا تو مزید بے گناہوں کا خون بہے گا، مزید یعنی اور زیادہ نقصان غلط طریقے سے ہوں گے۔ جی، تو یہاں پر اگر انسان صبر کر لے جا رہا ہے تو یہ قابل تعریف صبر ہے کہ یہ انسان کو بلندیوں پر لے جائے گا، معراج پر لے جائے گا، کیونکہ انتقام کی آنکھ سے میں جلنے سے بچانے کے لیے صبر کر رہا ہے انسان، اور اسی طریقے سے اپنے ایمان اور اخلاق کو محفوظ رکھنے کے لیے صبر کر رہا ہے انسان۔ تو یہ صبر یہاں پر اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پر تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لہٰذا صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سورہ شورى کی آیت ہے
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں جو صبر کرے اور معاف کر دے یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ یہاں صبر معافی کے برابر ہے، یعنی صبر کرا اور معاف کر دیا، تو یہ بہت بڑا خداوند عالم کی طرف سے تحفہ ہے اور یہ انسان کو خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن کیا ظلم پر صبر لازم ہے؟ نہیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ آیت سورہ نساء کی جو 6 پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جی اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی علناً کھلم کھلا اعلانیہ برائیوں کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے جا کے برائیوں کو بیان کرے، ارے فلاں نے یوں کر دیا، وہاں پر ایسا ہو گیا، برائیوں کو بیان کرنا قطعاً نہیں خدا کو پسند. الا من ظلم، لیکن جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جی یہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے اس کو بیان کرنا واجب ہے، یعنی ضروری. ظالم کے ظلم کو آپ بیان کریں، جی. عام کریں. جہاں پر ایسی جگہ پر جہاں پر ظالم کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، لوگوں کو زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، جی. یعنی نقصان ہو رہا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. من ظلم قرآن مجید کا اعلان ہے. قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظالم کے خلاف مظلوم کو لازم ہے کہ وہ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرے. اس میں صبر نہیں کیا جائے گا، یعنی شکایت کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے جی کہ تم مظلوم ہو، تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، تم شکایت کرو. یہاں پر ہم سے تاکید کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. اور ایسا ہی نہیں ہے بلکہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالمین کا مقابلہ کرو، بے شک ان کے مقابلے میں جاؤ. سورہ شورى کی آیت ہے کہ وَلَمَنْ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ظلم کے بعد اپنا دفاع کرے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. جی وہ اپنا دفاع کر، وہ اپنا دفاع کر رہا ہے. ظالم کے ظلم کا دفاع کرنا ابھی یعنی حق اور باطل کے مقابلے میں آپ دیکھیے حق کی طاقت نے بار بار یہ کہا ہے. موجودہ حالات میں میں اشارتاً اس بات کو بیان کرنا چاہوں کہ حق نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم کسی پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم اس کا دفاع کریں گے، ڈیفنس کریں گے. ہم اٹیک نہیں کریں گے، ڈیفنس کریں گے. یہ قرآنی تائید ہے، قرآن ہے. قرآن سورہ نساء کیا ہے؟ لمن انتصر بعد ظلمہ، جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بعد مقابلہ کر رہا ہے، ظلم کے بعد سامنے ظالم کا مقابلہ کر رہا ہے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان کی کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ پہلے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، لہٰذا ظلم کی تاکید کی گئی ہے. یعنی ظلم کے خلاف کھڑا ہونا گناہ نہیں ہے. قرآن کی روشنی میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا گناہ نہیں ہے. لہٰذا بہترین راستہ اس سوال کے جواب میں کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، بہترین راستہ یہ ہے کہ یہ دیکھے انسان کہ یہ امتحان کی منزل ہے یا ظالم کا ظلم ہے. اگر امتحان کی منزل ہے تو یہ بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان صبر کرے جی امتحان دینے کے لیے. لیکن اگر ظالم کا ظلم ہے اور یہ ظلم مٹانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، تباہی کے لیے ہے، تو پھر یہاں پر مقابلہ کرنا گناہ نہیں بلکہ واجب ہے قرآن کی روشنی میں. لہٰذا غور سے دیکھیں، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف تحریک چلانا یہ واجب ہے اس صورت میں کہ جب ہم پر ظلم ہو رہا ہو. ورنہ کسی کے اوپر اٹیک کرنا یہ اسلام میں بالکل نہیں پایا جاتا کہ اسلام کا جھنڈا لگا کے، اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے، کچھ بھی کر کے کسی کے اوپر بے گناہوں کو قتل کیا جائے. یہ قرآن اور اسلام کے خلاف ہے، قانون اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے. لہٰذا توجہ فرمائیں، صبر کا حکم افضل و برتر ہے. کب؟ اگر صبر سے انسان کے لیے اصلاح کرنا ممکن ہے. مقابلہ ضروری ہے. کب؟ جب ظلم بڑھ رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. معاف کرنا بہتر ہے. کب؟ اس وقت جب کہ معافی سے دل بدلا جا سکتا ہو. بے شک ان نکات وہ قرآنی نکات کو غور کریں اور اپنی ذمہ داری کو قرآن کی روشنی میں
طے کریں جی انشاءاللہ۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جب ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو ایک ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیوں اللہ جو ہے انہیں اتنی مہلت دے رہا ہے، کیوں انسٹنٹلی فوراً انہیں سزا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ یعنی خداوند عالم ظالم کو سزا کیوں نہیں دے رہا ہے، فوراً کیوں سزا نہیں مل رہی ہے، اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی وجوہات کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ کیوں ان ظالموں کو فوراً سزا نہیں ملتی ہے، کیوں فوراً عذاب خداوند عالم نہیں کرتا ہے۔ تو یقیناً کچھ ایسے ظالم ہیں کہ کسی کے ورغلانے پہ جی کوئی نہیں تو خود اپنے نفس کے ورغلانے پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، جی لیکن جب ہوش آئے گا تو اس ظلم سے شرمندہ ہوں گے، بالکل پشیمان ہوں گے۔ تو سب سے پہلی منزل میں اول سے شروع کر رہا ہوں کہ اللہ فوراً عذاب کیوں نہیں نازل کرتا، جی کہ یہ انسان توبہ کی طرف آ جائے، ایک موقع دیتا ہے۔ توبہ کی منزل میں آ جائے۔ اگر خدا نے فوراً عذاب نازل کر دیا ہوتا، میں ایک تاریخی اشارہ بس، تو امام وقت حجت خدا کا راستہ روکنے کی سزا یہ ہے کہ اس پر عذاب آئے۔ اگر فوراً حر پر عذاب ہو جاتا تو حر کو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اس اس لیے پہلی منزل یہی ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ توبہ، سورہ نحل کی 61 نمبر آیت اس کے اوپر اشارہ کر رہی ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر خداوند عالم فوراً ہر انسان کے اوپر یا ہر اپنی مخلوق کے اوپر عذاب نازل کرتا تو سورہ نحل کی آیت کہہ رہی کہ زمین پر کوئی حرکت کرنے والا باقی نہیں رہتا، کوئی جنبندہ یعنی حرکت کرنے والا، کوئی چارپایا، کوئی جاندار باقی نہیں رہتا۔ من دابۃ یعنی کوئی جاندار باقی نہیں رہتا، یعنی فوراً سزا اگر فوراً سزا آتی تو، کیونکہ ہر انسان سے، ہر مخلوق سے کچھ نہ کچھ خطا ہو رہی ہے، اور اگر فوراً عذاب نازل ہوتا تو کوئی باقی نہیں رہتا۔ دوسری منزل امتحان اور آزمائش کی ہے کہ کیوں نہیں کرتا خداوند عالم، اس لیے کہ خدا امتحان اور آزمانے کی منزل میں انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعاً یہ سختی میں آیا، پریشانی میں آیا، اور اس نے حکم خدا کی خلاف ورزی کیا، جی تو یہ کیا توبہ کرے گا؟ یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے نہیں، اس لیے فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے ہم ان کو شر اور خیر میں مبتلا۔ تو اب ایسی جگہ پر بھی فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا۔ انسان سوچے اور غور کریں کہ عذاب میں دیر اس لیے ہے کہ مظلوم کے صبر کی سنجش ہو، دیکھا جائے کہ کتنا یہ صبر کر سکتا ہے، لوگوں کی حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں، آشکار ہو جائے حق اور باطل واقعاً کتنا ہے۔ تیسری چیز جو خداوند عالم قرآن مجید کی روشنی میں جسے کہا جا سکتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں استدراج، یعنی منزل بمنزل۔ جی ہو سکتا ہے کہ جس نے پہلا ظلم کیا ہے وہی ظلم انسان کی نابودی اور اس کے قتل اور اس کے مٹنے کا ذریعہ بن جائے، جی فاؤنڈیشن بن جائے اس کی۔ ہاں ہو سکتا ہے ایسا، لیکن خداوند عالم آہستہ آہستہ اس کو موقع دیتا ہے، شاید آ جائے، پھر دوسرا جو گناہ کیا شاید، تو اب یہ کسی ایک خاص منزل پر آ کر خداوند عالم اس کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ سورہ اعراف کی 182 نمبر آیت ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اس کو جانتے ہیں، ہم ان کو اس جگہ سے سزا دیں گے کہ جس کے بارے میں وہ سمجھتے بھی نہیں، یعنی بڑے ہی آرام سے ہم انہیں عذاب کی طرف لیتے جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے، خداوند عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا چارہ اور ہماری تدبیر بہت ہی سنجیدہ ہے، بہت ہی متین ہے، جی اس لیے انہیں مہلت دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ کسی کو
عذاب میں مبتلا نہ کرنا یا فوراً عذاب نہ نازل کرنا اس کے اچھا ہونے پہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ظلم نہیں کیا ہے, حق سے اس نے جو کچھ کہا ہے سزا دیا وہ صحیح ہے. نہیں, خدا کہہ رہے ہیں ہم اسے مہلت دیتے ہیں, ڈھیل دے رہے ہیں. جی, ڈھیل دیتے ہیں, چھوٹ دیتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہماری رسی جو ہے ان قیدی, ہمارا چارہ, ہماری تدبیر بہت ہی متین ہے. کبھی کبھی انسان جب غلط کاموں کی طرف کرتا ہے, عذاب کی طرف جاتا ہے, تو اس کو وقت دیا جاتا ہے, مہلت دیا جاتا ہے اتمام حجت کے لیے. جی, کہ بات تمام ہو جائے, اتمام حجت کے لیے, کہ پھر تم ایسا نہ کرو. سورہ نساء کی 165 نمبر آیت ہے, لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً. کوئی انسان خدا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے. نہیں, تم نے کیا ایسا, تمہیں اس کا علم ہوا, لیکن تم نے توبہ نہیں کیا. یہ عذر پیش نہ کر سکتے. ہاں, عذر پیش نہیں کر سکتے, خدا کے مقابلے میں کوئی حجت نہیں لا سکتے, یعنی کٹ حجتی نہیں کر سکتے خدا سے. جی, اس لیے بھی کہا گیا ہے. اور یقیناً سب سے آخر میں یہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرصت دے دینا, مہلت دے دینا, ڈھیل دے دینا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب نہیں ہوگا. اس کو آزادی مل گئی, اب وہ معاف کر دیا گیا. نہیں, خداوند عالم نے عذاب کا وقت معین کیا ہے, قرار دیا ہے. سورہ ابراہیم کی 42 نمبر آیت ہے جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ خدا ظلم کرنے والوں کے ظلم سے بے خبر ہے. جی, گمان نہ کرنا, خیال نہ کرنا. لہٰذا عذاب کا وقت معین ہے, سزا کا وقت معین ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں چاہے جتنا چاہو, املی لہم, ہم انہیں مہلت دیتے ہیں لیزدادوا باسما, تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کریں. قرآن کا اعلان ہے. بالکل, یعنی قرآن مجید چھوٹ دے. کیوں؟ اس لیے کہ عذاب کا وقت معین ہے. خداوند عالم عذاب کرے گا. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. کیوں اللہ ان کو عذاب دے کرنے میں دیر کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تشخص فی الابصار, ان کے لیے عذاب کا وقت معین ہے جس دن آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا, سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا. لہٰذا اس سوال کے جواب میں ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ اللہ اگر عذاب نہیں کر رہا ہے تو یہ انسانوں کو توبہ کا موقع دے رہا ہے. جی, انسانوں کو امتحان کی منزل میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کے امتحان کا نمبر دیا جا سکے, پر ان کو پرکھا جا سکے, جانچا سکے. اور کبھی کبھی ڈھیل دی جاتی ہے, یعنی ایک کے بعد دوسرے مرحلے میں, دوسرے کے بعد تیسرے مرحلے میں اچانک ایک ایسا ان ڈھیل کے ذریعے وہ غافل ہوئے تو پھر استدراج, جی, ایک عذاب نازل ہوتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اتمام حجت کے لیے کوئی بہانہ نہ ملے, اس لیے ڈھیل ملی ہے. بالکل. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وقت معین ہے. دنیا میں اگر نہیں بھی ملا تو آخرت میں خدا کی بارگاہ میں کوئی بچ کے نہیں جا سکتا. ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا, جو بھی وہ جیسا کرے گا ویسا پائے گا. چھوٹے سے چھوٹا ظلم ہو, ہم نے اگر اپنے آپ پر بھی ظلم کیا ہے, اپنے گھر والوں پہ ظلم کیا ہے, اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کیا ہے, تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. اور بڑے پیمانے پہ, جو ملکی پیمانے پہ بڑے بڑے بم برسا دیتے ہیں, اٹیک کر دیتے ہیں, ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا, کوئی معاف نہیں کیا جائے گا. جی, بہت بہت شکریہ آغا آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے, اور اس کانسیپٹ کو بہت ہی اچھے سے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ہمیں سمجھانے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آخر میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہمارے زمانے کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع, مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.